بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية. اس آیت کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر گزشتہ صفحے پر ہے، یہاں سے دیکھیں گے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ ہرگز آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ آپ سے، ہرگز۔ یہاں پر اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو آیت گزری ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا۔ بشیر بشارت دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، جو آپ کی اتباع اور پیروی کرے گا اسے جنت کی بشارت، جو آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم سے اس کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ نے کیوں ان کو ہدایت نہیں دی، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ کا کام تبلیغ کا ہے، آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب وہ لوگ کہیں بھی جائیں، جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو جہنمیوں کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یا ایک اس میں دوسری قرأت ہے وَلَا تُسْأَلُوا مَا لَا تَسْأَلُ، کہ آپ سوال مت کیجیے جہنمیوں کے بارے میں، یا یہ کہ وَلَا تُسْأَلُوا، اگر تسألو پڑھتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ اسی آیت پر یہ عطف ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے الیہود یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی نصارہ۔ لام یہ جو آیا ہے لام تاکید کے لیے ہے، توکید کے لیے لام ہے، کیونکہ بات یہاں سے ہو جاتی ہے لن سے، ہرگز یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر اسلام کو حذف بھی کر دیا جاتا تب بھی یہ معنی ہو جاتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، لیکن تاکید کے لیے لام لے کے آئے ہیں، لا لے کے آئے ہیں، لا ہر اور نہ ہی نصارہ، یہود ہرگز راضی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی نصارہ، تو تاکید کے لیے یہ لام لائے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر لا نہیں ہوتا تو یہ ایک مفہوم اس سے بن سکتا تھا کہ یہود اور نصارہ مل کر راضی نہیں ہو سکتے، یہ ایک مفہوم بن سکتا تھا کہ یہود اور نصارہ مل کر وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا مفہوم نہیں ہے، وہ مستقل، نہ یہودی آپ سے ہرگز راضی ہو سکتے اور نہ ہی نصارہ آپ سے راضی ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے، کب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کی ملت کی۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ حتیٰ حرف غایت ہے، یعنی کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ حرف غایت ہے اور یہ فعل مضارع کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، یا یہ کہ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور ان جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیں گے تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ۔ ملت سے کا کیا معنی ہے؟ دینہم، ملت کا معنی دین کے معنی میں ملت۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی بہت رعایت کرتے تھے، ان کی بہت رعایت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا، باخبر کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ آپ ان کی کتنی بھی رعایت کر لیں، یہ تب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیں گے۔ تو یہودیوں کی جو عصبیت ہے، ان کے اندر جو حسد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے، اس کی وجہ سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تب تک نہیں کریں گے، آپ سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ مان لیں۔ قل،
اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان یہودیوں سے ان نصرانیوں سے کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ جو تمہاری ملت ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو یہ ملت ہدایت نہیں ہے، تمہاری ملت ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا جو دین ہے دین اسلام وہ ہدایت ہے، یقیناً خدا اللہ کی ہدایت یعنی اسلام هو الہدا، وہی ہدایت ہے، قل ان ھدی اللہ هو الہدا، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے اللہ کی ہدایت کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے کہ اس میں بھی ہدایت ہے وہاں بھی ہدایت ہے، فلاں کی پیروی کرنے میں فلاں کی تقلید کرنے میں بھی ہدایت ہے، نہیں، ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت نہیں۔ هو الہدا، ہوا یہ ضمیر فصل ہے، اور ضمیر فصل کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک ضمیر فصل کا فائدہ ہوتا ہے تاکید کا، تاکید، اس میں تاکید ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وما اعطاہ ضلال، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب ضلالت ہے، گمراہی ہے، اللہ کی ہدایت کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے سب ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ہدایت کیا ہے پھر؟ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو ہوا میں کیا ہے؟ تاکید ہے، اور دوسرا فائدہ ہے ضمیر فصل کا حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہدایت کو گھیر دیا، سمیٹ لیا ہے، اس کو محصور کر لیا کس میں؟ اللہ کی ہدایت میں، اللہ کے دین میں، دین اسلام میں۔ تو ضمیر فصل کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ اس کا ہوا کہ یہ حصر کا فائدہ، پہلا فائدہ توکید کا، توکید یا تاکید، دوسرا فائدہ حصر کا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ خبر ہے، وہ صفت نہیں ہے، وہ خبر ہے۔ تو ان ھدی اللہ، انا کا اسم کیا ہے؟ ھدی اللہ انا کا اسم ہے، اور الہدا یہ انا کی خبر ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہوئے ضمیر فصل کے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان یہود و نصارہ سے کہہ دو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تمہارا دین، تمہاری ملت، یہودیت، نصرانیت، یہ دین، یہ ملت، یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تمہارے دین میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کی اتباع پیروی کیوں کی جائے؟ تو اس لیے ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اللہ کے دین کی پیروی کریں گے۔ شیخ تیسرا فائدہ، وَلَئِنِ جی اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ خبر ہوگا، صفت نہیں ہوگی؟ جی ہاں، جی جزاک۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر، لام یہاں پر لام قسم ہے، وَلَئِن میں جو لام ہے یہ لام کیا ہے؟ لام قسم ہے، اور اللہ کی قسم، ان شرطیہ ہے، اور اللہ کی قسم اگر اتبعت، آپ نے اتباع کی، پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی کی، قسم کھا کے اللہ نے فرمایا، اور اللہ کی قسم، ان اتبعت، اگر اتباع کی آپ نے، خطاب کس کے لیے ہے؟ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اس لیے کہ اللہ نے قل کہا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ہر اس شخص کے لیے جو بھی مخاطب ہے، جو بھی قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، ہر شخص جو ہے مخاطب ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس سے پہلے، تو اقرب یہی ہے کہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کہ اگر آپ نے اتباع کی اہواءہم، ان کی اہواء کی، ان کی خواہشات کی، التی یدعونک الیہا، جن خواہشات کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اگر آپ نے ان خواہشات کی پیروی کی، فرداً بفرض محال، فرداً بفرض محال، بالفرض، مان لیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ملتہم نہیں کہا،
کیا فرمایا؟ اہواءہم. کیوں اہوا فرمایا؟ ان کی ملت کو اہوا سے تعبیر کیا ہے. یہ نہیں کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُم، بلکہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم. کیوں اہوا سے تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو ملت ہے وہ خواہشات کا مجموعہ ہے. ان کی جو حقیقی دین تھا اس دین کو انہوں نے بدل دیا، اس میں اپنی منمانی اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے حساب سے باتیں داخل کر دی. تو اس لیے ان کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے وہ خواہشات کا مجموعہ ہے. اس میں انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات داخل کر دی. تو ان کی ملت ہدا نہیں ہے، ملت ہدایت نہیں ہے، وہ ملت خواہشات ہے، خواہشات کی ملت ہے، ملت اہوا ہے، ملت ہوا ہے، خواہشات نفسانی کی ملت ہے. تو یہ لفظ گویا کہ اس کی وضاحت کر رہا ہے ان کی ملت کی. اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، ان کی پیروی کی. کون سی خواہشات کی؟ الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا، جن کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں. فردن بفرد مان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سید الانبیاء یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا فردن بفرد محال. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے اگر ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر نبی بھی ایسا کرے ما لک من اللہ من ولی، ان کے لیے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امتی، کوئی ہم جیسا ناکارہ آدمی اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے چہتے، اپنے دلیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی ما لک من اللہ من ولی، تو اللہ رب العالمین سے کوئی بچانے والا، کوئی ولی کوئی نہیں ہوگا، کوئی محافظ. تو جو اس میں ہم سب کے لیے گویا کہ درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سخت لہجے میں کہا تو عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کرنا کتنا سنگین اور کتنا خطرناک ہے. بعد الذی، خاص طور سے بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا. علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس علم آ گیا. علم کیا؟ الوحی من اللہ، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے وحی آپ کے پاس آ گئی، علم آ گیا، آپ کو خبر ہو گئی کہ یہود و نصارہ باطل ہے، یہود و نصارہ کا دین غلط ہے اور ان کی خواہشات کے مجموعے کا نام ان کا دین بن گیا ہے. تو اس لیے اگر اس کے بعد آپ نے ان کی ملت کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے تو معذور ہے، لیکن علم آ گیا ہے، پتہ ہے، قرآن و حدیث کی نصوص اس کے پاس موجود ہے، دلائل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص یہود و نصارہ کے دین کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، تو یہ بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلو گے. کتنی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے. اس قدر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی وہ بہت ثابت ہو رہی ہے. آج مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کے دین اور ان کے اندر جو دین کی جو بہت ساری باتیں ہیں، مسلمان آج ان کو کر رہے ہیں. نصارہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد مناتے ہیں، مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد منانے لگے. نصارہ یہود و نصارہ اپنی قبروں کو پختہ بناتے ہیں، مسلمان بھی اپنی قبروں کو پختہ بنانے لگے ہیں. دیکھیں آپ کرسچنوں کا مقبرہ اور دیکھیں آپ بریلویوں کا مکتبہ، بدعتیوں کا مقبرہ، قبرستان، بالکل آپ کو بہو ملے گا پختہ جو ہے بنا ہوا. تو یہ سب ان کے دین کی پیروی، ان کی اتباع ہے. اور علم آنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حدیث آنے کے باوجود کہ قبروں کو پختہ بنانا منع ہے، اس کی حرمت کے باوجود قبروں کو پختہ بنانا، یہ نصارہ کی پیروی ہے کہ نہیں؟ انہی کی پیروی. اللہ نے فرمایا ما لک من اللہ من ولی، علم آنے کے باوجود، دلائل آنے کے باوجود اگر تم نے ان کے دین کی پیروی کی، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے
मिन वली, कोई वली नहीं होगा बचाने वाला अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से याफत होकर जो आपकी हिफाजत कर सके। वला नसीर, और ना कोई नसीर होगा, ना कोई मददगार होगा, यमनउका मिन्हु, जो मना कर सके तुमसे उसके अज़ाब को, जो रोक सके तुमसे अल्लाह के अज़ाब को। कोई नहीं होगा जो अल्लाह की पकड़ से तुम्हें बचा सके। तो मतलब अल्लाह की पकड़ उस पर आएगी, अल्लाह का अज़ाब उस पर आएगा जो यहूद व नसारा की पैरवी करेगा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनको सख्त अज़ाब देगा, कोई शख्स उसे नहीं बचा सकेगा। ये लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के, फला पीर का वली का दामन पकड़ के बचल जाएंगे। अल्लाह कह रहा है मा लका मिनल्लाहि मिन वली, कोई वली नहीं होगा वहां पर, कोई काम नहीं आएगा। लोग कहते हैं ना आज बहुत सारे लोग, मैं तो फला वली का दामन पकड़ के बचल जाऊंगा। अल्लाह तो कह रहा है मा लका मिनल्लाहि मिन वली, कोई वली नहीं होगा अल्लाह से बचाने वाला, वाला नसीर, ना कोई मददगार होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि तुमने इल्म आने के बावजूद, दलाइल आने के बावजूद तुमने उनकी पैरवी की, जो दिन रात अल्लाह ताला को गालियां देते हैं, अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह को गाली कैसे देते हैं वो लोग? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद मानते हैं वो लोग, ये अल्लाह को गाली देना है। इसलिए यहूद और नसारा की पैरवी करना, इत्तिबा करना बहुत ही संगीन और खतरनाक है। आगे फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब अता की। अल्लज़ीना ये मुब्तदा है, आगे मुफस्सिर ने जिक्र किया है। अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुम जिन्हें हमने दिया, अल किताब, आतैना बमाना आतैना, आतैना बमाना आतैना, हम जिनके लिए हमने अता की अल किताब, किताब, जिनके लिए हमने किताब अता की, यतलूनहु, वो उसकी तिलावत करते हैं, यतलूनहु उसकी तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावतिही, जैसे उसकी तिलावत का हक है। कैसे पढ़ते हैं? जैसे उसकी तिलावत का हक है। यक़रऊनहु, उसे पढ़ते हैं, कमा उनसिला, जैसे वो नाजिल की गई, मतलब उसको बदलते नहीं, उसमें तहरीफ नहीं करते, न लफ्जी तहरीफ न मानवी तहरीफ। जैसे नाजिल हुई, जिस माने के साथ नाजिल हुई, उस माने के साथ उसकी तिलावत करते हैं। तिलावत दो तरह हो सकती है, एक तो लफ्जी तिलावत करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तो जैसे पढ़ने का हक है उसकी तजवीद के साथ, उसके मखारिज के साथ, जैसे पढ़ने का हक है वैसे पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ने का मतलब यह है कि जिस माने के साथ नाजिल, वही माने मुराद लेते हैं, उसमें तहरीफ नहीं करते, उसमें तब्दीली नहीं करते। जैसे नाजिल हुई है वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही उस पर अमल करते हैं, उसमें तहरीफ नहीं करते, उसमें तब्दीली नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्लाह की आयतों को अपने अपने मसलक के हिसाब से बदल लेते हैं और उसमें मानवी तहरीफ कर डालते हैं, तो ये गलत है। फरमाया अल्लाह ने अल्लज़ीना आतैनाहुल किताब, वो लोग जिनके लिए हमने किताब अता फरमाई, उस किताब की वो तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत का हक है। कैसे? यानी यक़रऊनहु कमा उनज़िला, जैसे नाज़िल हुई वैसे ही पढ़ते हैं, उसमें तब्दीली नहीं करते, उसमें तहरीफ नहीं करते। वल जुमलतु हाल, जुमला हालिया है इस हाल में कि उसकी तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत का हक है। वह हक़ का, ये हक़ का जो यहाँ पे है, हक़ तिलावती, ये हक़ का क्या है? मसदर है। नसबुन नुसिब अलल मसदर, इसको नसब दिया गया है मसदर की बिना पर, मसदर की बिना पर इसे नसब मिला है। वल खबरु, ये मुब्तदा है अल्लज़ीना आतैनाहुम, खबर का है वल खबरु, और खबर ये अगला जुमला है। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो हकीकत में उस पर ईमान रखते हैं। किताब पर, अल्लाह की किताब पर, कुरान पर ईमान रखने वाले हकीकी लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो उसकी वैसे तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है। वो लोग हैं जो उसको वैसे पढ़ते हैं जैसे वो किताब नाजिल हुई, उसमें तहरीफ नहीं करते, उसको अपने मसलक के हिसाब से उसमें उलटफेर नहीं करते, बल्कि जैसे कुरान नाजिल हुआ, जैसे सहाबा किराम ने समझा, वही मफहूम लेते हैं, अपना मनमानी मफहूम नहीं निकालते। इसलिए कुरान पाक और हदीस को समझने के लिए एक शर्त है, अला फहम सलफ सालेह,
सलफ सालिहीन की फहम पर समझना है। अपनी मनमानी हमें कुरान के मफहूम नहीं निकालना है कि वो कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के बिदअतों के लिए दलील पढ़ लें। सहाबा किराम ने, सलफ सालिहीन ने, ताबईन इज़ाम ने, इमाम किराम ने जैसे इन आयतों को समझा, जो मफहूम लिया है वही मफहूम हम भी लेंगे, उसके मुखालिफ मफहूम हम नहीं ले सकते। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं युमिनून बिही जो उस पर ईमान रखते हैं। मतलब बाकी लोग जो पढ़ते हैं उसको बदल करके, उसके मानी को तहरीफ करके, वो हकीकत में उस पर ईमान रखने वाले नहीं हैं। नज़लत फी जमाअत, ये आयत करीमा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, ये आयत करीमा नाजिल हुई एक जमात के बारे में। एक जमात क़दिमू मिनल हबशा थी, हबशा से वो जमात आई थी, वो असलमू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। तो उन्होंने, उनके पास जो किताब थी, नसारा हबशा के लोग नशरानी थे, उनके पास जो किताब थी इंजील, वो उसको पढ़ते थे और जैसे पढ़ने का हक था तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का भी जिक्र था, तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उन्होंने आपकी बात मान ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और फिर उन्होंने कुरान को भी वैसे ही पढ़ा जैसे कुरान को पढ़ने का हक है। तो फरमाए उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इनकार करते हैं उस किताब का, जो उस किताब के साथ कुफ्र करते हैं, ऐ बिल किताब बिही ऐ बिल किताबी अल मुअता, जो किताब उन्हें दी गई, अता की गई, बिअन युहर्रिफहु, इस तौर पर कि वो उस किताब में तहरीफ कर देते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इस किताब के साथ कुफ्र करते हैं, उस किताब का इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं? बिअन युहर्रिफहु, इस तौर पर कि उस किताब में तहरीफ कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। फउलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। फउलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग जो अल्लाह की किताब में तहरीफ करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं, यही लोग ज़ियाकार हैं। क्यों खसारा उठाने वाले हैं? लिमसीरिहिम इलन्नार अल-मुअब्बद अलैहि, इसलिए कि उनका ठिकाना नारे मुअब्बद, हमेशा की जहन्नम, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह की किताब का जो इनकार करे, किताब पर ईमान ना लाए, जो हमेशा जहन्नम में होगा। इससे मालूम हुआ कि किताब पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान के 6 अरकान हैं। अल ईमान बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। इस तरह ईमान के 6 अरकान हैं, इन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स किसी एक रुकन का भी इनकार करता है तो उलाइका हुमुल खासिरून, वो खसारा उठाने वालों में से है। एक रुकन का भी कोई अगर इनकार करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए ईमान के 6 अरकान पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दलील है कि जिसने अल्लाह की किताब का इनकार किया, वो शख्स खसारा उठाने वाला हमेशा जहन्नम में होगा, वो शख्स काफिर हो जाता है। इसलिए अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुतलक जिक्र है, किताब का नाम नहीं है। कौन सी किताब? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब अता की। चाहे यहूद और नसारा भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई जिनको हमने किताब अता की, वो उसको वैसे पढ़ते हैं जैसे उसके पढ़ने का हक है, तो यही लोग मोमिन हैं। और जो उसको इनकार करे, जो उसमें तहरीफ करे, वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की। उज़्कुरू निअमती, याद करो मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जिसको मैंने तुम्हें बतौर इनाम दिया, जो मैंने तुम पर इनाम की। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको फजीलत दी अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तक़द्दम मिस्ल, इसके मिस्ल आयत पीछे ये गुजर चुकी है, इसलिए मुअल्लिफ़ ने इसकी जो है कुछ यहाँ तफसीर नहीं की है। वत्तकू, और डरो, खाफू, डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन फ़ी शैआ, किस दिन से डरो? उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की तरफ से, या कोई शख्स किसी की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं देगा। ला तजज़ी यानी ला तुग़नी नफ्सुन अन नफ्सिन फ़ीही, उस दिन में, फ़ीही उस दिन में, शैयन कुछ भी, कोई नफ्स किसी नफ्स की तरफ से कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा,
کچھ بھی اس کو بے نیاز نہیں کرے گا، لا تغنی اسے بے نیاز نہیں کرے گا، مطلب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا جو دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہے، اور بھائی بھائی سے اس دن جو ہے جدا ہوگا، ہر شخص جو ہے اپنی اپنی فکر ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، ہر شخص وہاں اپنی اپنی فکر میں لگا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈریے، مطلب ڈریے مطلب اس دن کی تیاری کیجئے، کوئی غلط کام مت کیجئے، غلط کام کریں گے تو اس دن کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا، اس لیے نیک عمل کیجئے۔ فرمایا واتقوا یوما، اور ڈریے، خوف کھائیے اس دن سے، قیامت کے دن سے، آخرت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس فی شیئا، اس میں کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا کوئی نفس کسی کو بے نیاز نہیں کرے گا، کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة، ولا يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، منها اس نفس سے، عدل کوئی عدل، عدل مطلب فداء، فدیہ، کوئی آدمی پیسہ دے کے چھٹکارا پا جائے، دنیا میں آدمی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جیل میں چلا جائے، کہیں پریشانی میں آئے تو فدیہ دے کر کے، جرمانہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے بچ جائے، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس نہ پیسہ ہوگا کہ جرمانہ دے کے، پیسہ دے کے اپنے آپ کو، یا رشوت دے کے اپنے آپ کو چھڑا لینا، نہیں، اس دن قبول نہیں کیا ہوگا ہی نہیں، قبول کہاں سے ہوگا؟ ولا يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا اس دن، عدل یعنی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، مطلب ہوگا ہی نہیں لوگوں کے پاس دینے کے لیے، دیں گے کہاں سے؟ ولا تنفعها، اور نہ ہی نفع دے گا، شفاعت، کوئی شخص کہتے ہیں چلو فدیہ نہیں ہوگا تو چلو میرا فلاں سفارش کر دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، میرا بیٹا یا فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں، ولا تنفع شفاعت، اس دن سفارش بھی کچھ نفع، کچھ کام نہیں دے گی، کچھ کام نہیں آئے گی، نفع نہیں پہنچائے گی۔ ولا تنفع شفاعت، سفارش کام نہیں دے گی، کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کریں گے نا، تو سفارش کام نہیں دے گی، ہاں سفارش کافروں کو کام نہیں دے گی، تو یہاں پر جو نفی ہے ولا تنفع شفاعت، سفارش کفار کے لیے کچھ کام نہیں دے گی، مشرکین کے لیے کچھ کام نہیں دے گی، جو لوگ شرک کی حالت میں مریں گے ان کے لیے سفارش کام نہیں دے گی، باقی اس امت کے جو لوگ ہیں جن کی وفات توحید پر ہوئی ہے، اور جو شرک انہوں نے نہیں کیا ہے، توحید پر وفات ہوئی ہے ان کی، تو گرچہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ اس امت کے اہل الکبائر، مرتکب کبیرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور آپ کی سفارش کام دے گی، فائدہ دے گی۔ تو یہاں پر جس سفارش کی نفی ہے، یہ وہ سفارش ہے جو یعنی کفار کے لیے، جو کفر پہ مرے ہیں، جو لوگ شرک اور کفر پہ جن کی موت ہوئی ہے، تو ان کے لیے سفارش کام نہیں دے گی، اس لیے کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کہ کوئی کسی کافر کے لیے اور مشرک کے لیے سفارش کرے، تو اور وہاں پر کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا بھی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی سفارش نہیں کرے گا اللہ کے یہاں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے وہ روکے نہیں جائیں گے، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں روک سکتا۔ ولا هم ينصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتنی نعمتیں دی ہیں۔ نعمتوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ منعم کا شکر گزار بن جانا چاہیے، جو نعمتوں کو عطا کرے، نعمت عطا کرنے والا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی ناشکری۔ اس لیے ابھی تم لوگ دنیا میں سوچ رہے بس یہی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے آخرت کے دن سے ڈریے، آخرت کی تیاری کیجئے، دنیا میں اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کیجئے، آخرت ہمیشگی کا دن ہے، وہاں پر تمہارا دنیا کا یہ مال و متاع، دنیا کی جاہ، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو فلاں شخص سے سفارش لگوا لو، فلاں سے سفارش لگا لو، اور جو ہے مجرم بھی بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے بڑے مجرمین جو ہے بڑے بڑے واسطے لگا کر کے بچ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی مجرم نہیں بچ پائے گا، نہ سفارش اس کے لیے کوئی کرے گا، اور نہ فدیہ وہ دے سکے گا، اور نہ وہ قبول کیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کے لیے تیار ہو جائیے۔ آگے جو آیتیں ان میں جو ہے اب نیا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے 10 میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔